بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی جس کا حکم ہے نہ حلال کو حرام کرنے سے ہے اور نہ مال کے ضائع کرنے سے۔ مضمون جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ اپنی جان کے حق، ہر انسان پر اس کی جان کا ایک حق ہے اور اس کی حفاظت کی تدبیر ہے۔ تو یہاں دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں جو حدیث پاک میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آدمی حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، مال کو ضائع کر دے۔ دنیا سے بے رغبتی کا یہ مطلب نہیں کہ مال کو برباد کر دے، ہے نا۔ مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ مال میں رغبت کم ہو، ہے نا، مال کی طرف میلان کم ہو، لیکن جو مال ہے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی اتاری ہے، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی ہے، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو، حرام چیز سے دوا مت کرو۔ تو جو بھی بیماریاں دنیا میں ہیں اللہ نے ان کا علاج بھی اتارا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علاج کے باب میں تحقیق، تفتیش، تجربات کرتا ہی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ بھئی اس بیماری کا علاج نہیں ہے یا ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے لہذا دنیا میں علاج ہے ہی نہیں۔ ہمیں نہیں ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج تو ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس علاج کو تراشنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، ہے نا۔ جیسے ابھی اس وبائی مرض کی دوا اور اس کا علاج جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے، تو یہ ڈھونڈنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدا بدن کا حوض ہے۔ میدا جو ہے وہ بدن کے لیے کیا ہے؟ حوض کی طرح سے ہے، اور رگیں اس کے پاس سے غذا حاصل کرنے آتی ہیں۔ میدے سے رگیں چپکی ہوئی ہیں، وہ پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ان رگوں سے، کوئی میدے سے، کوئی بڑی رگوں، کوئی چھوٹی رگوں سے، یعنی آنتوں سے کیا کرتا ہے؟ غذا حاصل کرتا ہے۔ اب غذا کیا ملے گی؟ اب اگر میدا درست ہے تو رگیں صحت لے کر جاتی ہیں۔ میدا اگر درست ہے تو رگیں کیا لے جائیں گی؟ تندرستی لے کر جائیں گی، اور اگر میدا خراب ہے تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے نیچے پانی کی ٹینک بنائی، انڈر گراؤنڈ ٹینک کہتے ہیں نا۔ اب اس میں جو پانی آپ ڈالو گے، نل میں کون سا پانی آئے گا؟ آپ کے نل میں کون سا پانی آئے گا؟ جو انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ہے، اسی کو آپ چڑھا کر اوپر بھر دیتے ہو، چھت کے اوپر جو ٹنکی لگی ہے اس میں ڈالتے ہو، اور پھر اس میں سے آپ کے نل میں آتا ہے۔ تو اگر نل میں آپ کو اچھا پانی چاہیے تو انڈر گراؤنڈ ٹینک میں کون سا پانی ڈالنا پڑے گا؟ اچھا پانی ڈالنا پڑے گا، اور اگر آپ نے گندا پانی ڈالا ہے تو نل میں سے گندا ہی آئے گا۔ لہذا معدے میں جو غذا آپ ڈالو گے وہی جسم کو پہنچے گی۔ اگر اچھی غذا معدے میں آپ نے ڈالی ہے تو جسم کو تندرستی ملے گی، اور اگر غلط غذا ڈالی ہے تو جسم بیمار ہوگا۔ اگلی روایت ہے، ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ کھجور مت کھاؤ، تم کو ابھی کمزوری ہے، نقاہت ہے۔ پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا، آپ نے فرمایا اے علی اسے کھاؤ، یہ تمہارے لیے موافق ہے۔ یہ ایک مخصوص موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کے مہمان بنے اور انہوں نے کھجوریں لا کر دی، تو آپ نے نوش فرمانا چاہی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ تم ابھی کھجور مت کھاؤ۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے زمانے میں معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو گرم چیزیں یا طاقتور چیزیں جو ہے اسے ہضم نہیں ہوتی۔ کھجور جو ہے وہ طاقتور چیز ہے، تو آپ نے منع فرمایا، اور پھر جب حریرہ اور نرم بنی ہوئی چیز پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ کھاؤ۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو جو چیزیں اس کے موافق ہیں وہ استعمال کرے، اور جو موافق نہیں ہیں ان کو استعمال نہ کرے۔ اور یہی بات جو ہے وہ تندرستی کے زمانے کی بھی ہے۔ تندرستی کے زمانے میں بھی جو چیزیں آدمی کے مزاج کے موافق ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو چیزیں مزاج کے موافق نہیں ہیں، نقصان دینے والی ہیں،
ان کو آدمی استعمال نہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کسی کو زکام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کرے، پیٹ میں گرمی ہے تو ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے، پیٹ سرد ہے، معدے میں سردی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گرم یا معتدل چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ مزاج کے خلاف چیزوں کے استعمال کرنے سے آدمی کی طبیعت میں جو ہے بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو میرا بچھونا بن جائے، وہ بھوک جو میرا کیا بن جائے؟ بچھونا بن جائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آدمی کے پاس اس کی ضرورت کے بقدر اتنا مال ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور اسے اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر آدمی کو بھوک لاحق ہو گئی تو یا تو مرے گا یا تو وہ مرے گا، اور اگر نہیں مرا تو بھوک کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، چھینے گا، جھپٹے گا، ہے نا، اور یا پھر جو ہے اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے رب کو کوسے گا اور ایمان خراب کرے گا۔ تو بھوک جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آدمی کا دل بھی خراب کر دیتی ہے، آدمی کا دماغ بھی خراب کر دیتی ہے، اور آدمی کا ایمان بھی خراب کر دیتی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے نا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھوکے مرنا انسان کا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے کہ آدمی بھوک کے مارے کیا بھئی شریعت میں بھی تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب آدمی بھوکا ہو جائے، ہے نا، اور کچھ نہ ملے کھانے کو تو حرام چیز کھا کر بھی کیا کر لے وہ اپنا حرام چیز کھا کر بھی اپنی بھوک دور کرے، یہ حکم ہے۔ یہاں تک کہ اگر چوری کر لی اس نے، کسی سے چھین کر کھا لیا تو بھی کوئی جرم نہیں ہے، اتنا جس سے اس کی بھوک دور ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری ہے، چاہے حرام کھا کر ہی جان بچا لو یا کسی سے اس کے پاس جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اس کا چھین کر بھی کیا کر لو؟ کھا لو۔ تو اب ایسے مواقع میں کیا ہوتا ہے؟ چوری چکاری، ہے نا، اور الگ الگ طرح کی جو ہے ڈکیتیاں ہوتی ہیں تاکہ آدمی اپنی بھوک کو دور کرے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام پر اتنا دھیان دیں اور اتنی ان کی نگرانی کریں کہ کوئی آدمی اس دنیا میں، اس ملک میں، اس شہر میں بھوکا نہ رہ جائے۔ آج کل حکومتیں جو ہیں وہ اپنی بڑائیاں تو بیان کرتی ہیں، اپنے کارنامے تو سناتی ہیں اور جھوٹے کارنامے بیان کرتی ہیں، ہے نا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوغلا پنی کرتی ہیں، لیکن ان کی بھوک کے دور کرنے کا کوئی سامان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، یہ بہت ہی جو ہے غلط میسج پہنچانے والا جو ہے کام ہے جو حکومتیں کرتی ہیں دنیا میں۔ مرقات میں امام طیبی نے بھوک سے پناہ مانگنے کی وجہ بھی لکھی ہے کہ اس سے طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اور آدمی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بیماریاں جو ہے اس کو موت تک بھی لے جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ کے نزدیک، طاقت والا مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ طاقت والا آدمی جو ہے وہ کمزور سے کیا ہے؟ اللہ طاقت والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کمزور کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بوجھ بنتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اکیلا مسافر شیطان ہے اور دو بھی شیطان ہیں اور تین جو ہے وہ قافلہ ہے۔ تین جو ہے وہ کیا ہے؟ قافلہ ہے۔ یہ جان کی حفاظت سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے کہ آدمی کو جب گھر سے باہر نکلنا ہو، اسے سفر کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم تین آدمی ہو، کم سے کم کیا ہو؟ تین آدمی ہو، تین آدمی مل کر قافلہ بن جاتا ہے۔ اکیلا آدمی جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور دو آدمی بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آدمی گھر سے باہر نکلے تو اسے چاہیے
کہ وہ اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کرے۔ ہاں، مال ہوگا تو مال بھی ضائع ہو جائے گا اگر وہ کمزور ہے تو، کوئی اسے ایسا مل گیا کہ جو اس پر ڈکیتی کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا مال کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جان کی حفاظت، اور جان کی حفاظت کے ساتھ صحت کی حفاظت، صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت، یہ سارا کا سارا اس میں شامل ہے، اور یہ ساری باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایسے اسباب پیدا کر دے، ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جن اسباب کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنی جان و مال کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔